کہ آدمی کا کسی درجے پر پہنچ جانا اور قدیم ہو جانا یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے. یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے کہ یہ آدمی مقبول ہو گیا. قبولیت کی شرائط میں سے ہے، قبولیت کی شرائط میں سے ہے مخلص ہونا. کیا ہونا؟ مخلص. کہ اخلاص قبولیت کی شرائط میں سے ہے. اخلاص قبولیت کی شرائط میں سے ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف مخلصین کا عمل قبول کرتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف اور صرف مخلصین کا عمل قبول کرتے ہیں. کیوں؟ کہ جو اپنے عمل میں شرک سے ڈرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو کہ تمہارا اللہ کے لیے کیا جانا اللہ کے یہاں اس کی جانچ ہوگی. وہ جانچ کیسے ہوگی؟ کہ وہ جانچ ایسے ہوگی کہ بہت محنت کرنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں. محنت کرنے والوں کو کوئی پوچھے گا نہیں. یہاں تمہاری جانچ ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا کہ کام کرنے والوں کی جانچ اللہ یہاں کریں گے. لوگ کہتے ہیں اخلاص کا امتحان آخرت میں ہوگا. نہیں، دنیا میں ہوگا. اخلاص کا امتحان دنیا میں ہوگا. جی ہاں، یہاں مرنے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ یہ کام کرنے والے ہو کے مرتے ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ فرمایا ہے. یہ نہیں کہ مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا. مرنے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ یہ آدمی مخلص ہو کر مرتا ہے یا یہ آدمی غیر مخلص ہو کر مرتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت اطاعت پر ہو. میں صحیح بات فرض کر رہا کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا راستہ اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے. اور اس قبولیت کا تعلق قابلیت سے کوئی نہیں ہے اور قدامت سے بھی نہیں ہے کہ پرانے ہیں. اور کسی کے دائیں بائیں بیٹھنے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے میں آپ سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کی خدمت سے، کسی کو ہدیہ دے کر، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر کے کہ چلو مقام مل جائے گا. یہ سب باتیں بالکل کہ آپ ہمارا عملہ ہیں. جی ہاں، کوئی یہ خدا کی قسم اس کام میں آگے بڑھنے کا یہ راستہ ہی نہیں ہے. وہ مردود ہے اللہ کے یہاں سے. یہ مردود اللہ کے یہاں سے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرائے بغیر مخلوق میں قبولیت چاہتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. جی ہاں. تو سہیل بن عامر اور حارث بن ہشام یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دائیں بائیں. حضرت عمر کے پاس پہنچنا آسان کام نہیں تھا. لوگ سفارش سے اندر داخل ہوتے تھے مشورے میں. جن کی حیثیت ہوتی تھی حضرت عمر کے یہاں، لوگ ان سے کہتے کہ تم جاؤ گے ہمیں بھی ساتھ لے جانا، کسی طرح ہم بھی داخل ہو جائیں اندر. تو وہ سہیل بن عامر حارث بن ہشام یہ دونوں آئے تو حضرت عمر تنہا بیٹھے ہوئے تھے. یہ دونوں دائیں بائیں آگے بیٹھ گئے اور یہ مطمئن ہی تھے کہ ہمیں یہ مقام مل گیا ہے، اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے. میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے قصہ سنا رہا ہوں کہ کوئی کسی کا دایاں بایاں بن جائے تو یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے. جی ہاں، تو آپ دیکھیں سیاست میں کہ دایاں بازو ہیں بایاں بازو، اور کل کو دائیں بائیں بازو ہی ہوتے ہیں وہ جیل میں ہوتے ہیں. ہاں، وہاں سے کہاں سے کہاں گرتے ہیں. بقول حضرت کے کہ جو لوگ سہارے کا جو سہارے کا محتاج ہو وہ تو جنازہ ہے. کس کا محتاج ہو؟ سہارے کا، کہ وہ تو جنازہ ہے. جنازہ جاتا ہے سہاروں سے. اور حق تو بغیر سہارے کے چلتا ہے. باطل مردہ ہے اور باطل کو سہارے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی آدمی چلنے کے لیے سپورٹ چاہے اپنے لیے تو کیا ہے وہ؟ مردہ ہے وہ. اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو سہارے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ دونوں سہیل بن عامر حارث بن ہشام یہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد انصار مہاجرین تقاضے پورے کر کے، قربانیاں دے کے، محنتیں کر کے وہ آنے شروع ہوئے.
تو حضرت عمر نے فرمایا سہیل ذرا پیچھے ہٹو، حارث تم ذرا پیچھے ہٹو. تو جو بھی آتا وہ ان کو پیچھے ہٹاتا، وہ جو آتا ان کو پیچھے ہٹاتا، حتیٰ کہ یہ حضرت عمر کے قریب سے پیچھے ہٹتے ہٹتے ان کے لیے کمرے میں جگہ نہیں رہی، ان کو باہر نکلنا پڑا. جی روایت میں اسی طرح باہر نکل کے ایک نے کہا دوسرے سے کہ دیکھا ہمارے ساتھ آج کیا کیا گیا ہے، ہم سب سے آگے تھے حضرت عمر کے پاس اور پیچھے کر دیے گئے، امیر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے، ہم تو ذمہ دار کو الزام دیتے ہیں کہ یہ فیصل ہیں انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا، یہ فیصل ہیں انہوں نے مجھے یہاں سے اٹھا کے وہاں ڈال دیا، ہاں یہ فیصل ہیں انہوں نے مجھے فلاں ذمہ داری سے ہٹا کے یہاں کر دیا. یہ جی ہاں یہ ہمارے خیالات ہیں کہ اگر یہ اللہ کے مقبول ہوتے تو کون سی طاقت تھی جو ان کو ان کے کام سے ہٹا دیتی. سیدھی بات بالکل. تو سہیل نے کہا حارث بن ہشام سے کہ امیر پر کوئی الزام نہیں ہے، امیر پر کوئی الزام نہیں ہے. امیر سے تو اللہ نے یہ کام اس بات اس لیے کہلوائی ہے کہ تقاضے ہم نے پورے نہیں کیے، محنت ہم نے کی نہیں. جی ہاں کہ ہم بغیر تقاضے بغیر محنت کے ہم آگے بڑھ گئے، اس لیے ہمیں پیچھے کر دیا گیا، اس لیے ہمیں پیچھے کر دیا گیا. میں سچی کہتا ہوں کہ ہر پیچھے ہٹنے والا آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے پہ غور کر لے. جی ہاں بالکل پکی بات ہے، کیونکہ اس کی فطرت ہے کہ جس سے اس نے تعلق قائم کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے میرا اس کا تعلق ہے، یہ مجھے آگے بڑھائے، اگر یہ مجھے آگے نہیں بڑھاتا تو یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس طرح یہ اپنی صلاحیت جس پر لگائے گا یہ اس سے خیر کا طالب ہوگا کہ مجھے اس کی طرف سے خیر ملے. یہاں آ کے ساتھی پٹتے ہیں. تو حضرت سہیل بن عامر نے کہا کہ نہیں، امیر پر کوئی الزام نہیں ہے، الزام تو ہم پر ہے کہ انصار و مہاجر میدان میں تھے، یہ تو آگے بڑھ گئے اور ہم کیونکہ میدان میں نہیں تھے ہم پیچھے ہو گئے. تو میں نے عرض کیا کہ کوئی کسی مقام پر پہنچ جاوے تو یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں آ گیا ہوں، یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. اس لیے میرے محترم دوستو اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کرواؤ. اور یہ بات یاد رکھنا کہ قبولیت کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے، کہ قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. اس سے صفات قبولیت